بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آؤ بیٹا میرے ساتھ چلو۔ میں کب سے اس درخت کے نیچے بیٹھی روئے جا رہی تھی جب ایک مہربان چہرے والا آدمی میرے سامنے آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور بڑے پیار بھرے لہجے میں کہنے لگا کہ میرے ساتھ چلو بیٹا، تم کب سے بیٹھ کر روئے جا رہی ہو؟ میں روتے ہوئے اسے کہنے لگی میرے ابا فوت ہو گئے ہیں، اس لیے اب میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں۔ تب انہوں نے بڑے پیار سے میرا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا، کہنے لگے تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ابا جیسا ہوں، تمہارے ابا کا دوست، تمہارا چاچا۔ میرے چاچا؟ میں حیرت سے ان کی مہربان شکل دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی وہ مجھے بالکل اپنے ابا جیسے لگنے لگے۔ میں خوش ہو گئی کہ ابا کی جگہ پر کوئی میرا خیال رکھنے والا ہے، مجھے سنبھالنے والا ہے۔ اب میں اکیلی نہیں تھی، ابا کا دوست میرا چاچا میرے ساتھ تھا۔ میں نے خوشی خوشی ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میرا نام امیرہ ہے۔ میں 10 سال کی ایک معصوم سی بچی تھی جب میرے ابا اچانک فوت ہو گئے۔ لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے خودکشی کی ہے، لیکن خودکشی کیوں کی اس کی وجہ میری سگی ماں تھی۔ ابا اور اماں کی شروع سے نہیں بنی تھی۔ میں ابھی 8 سال کی تھی جب اماں ایک دن گھر سے بھاگ گئی۔ وہ محلے میں رہنے والے ایک نوجوان کے ساتھ بھاگ گئی تھیں۔ شروع سے ہی ان کے دل میں ابا کے لیے محبت نہ تھی، اور میں تو زبردستی ان کی زندگی میں داخل ہو گئی تھی، ورنہ وہ ابا سے اپنی کوئی اولاد پیدا کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ابا کے لیے یہ بات بہت ذلت کا باعث بنی۔ وہ زمانے سے اپنا چہرہ چھپاتے پھر رہے تھے۔ سب لوگ انہیں طعنہ دیتے کہ بشیر احمد، تو اپنی بیوی کا خیال نہ رکھ سکا، دیکھ وہ تیری آنکھوں میں دھول جھونک کر اس آدمی کے ساتھ بھاگ گئی۔ لیکن پھر ابا نے سب کی باتوں کو نظر انداز کر کے میرا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ان کی چھوٹی سی دکان تھی، لیکن رفتہ رفتہ ذہنی دباؤ کے باعث وہ دکان برباد ہو گئی، گھر بھی بک گیا۔ یوں ہم دونوں باپ بیٹی چھوٹے سے ایک کمرے کے گھر میں رہنے لگے، لیکن دن بدن ان کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پھر وہ دن بھی آیا جب ابا ایک رات اپنے بستر میں مردہ پائے گئے۔ لوگ انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ انہوں نے زیادہ مقدار میں نیند کی گولیاں کھا لی تھیں۔ نہ جانے جان بوجھ کر کیا تھا یا انجانے میں، لیکن ابا دوسری صبح زندہ نہ بچ سکے۔ میں اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ میرا کوئی اور رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ 2-4 دن تو میں اکیلی اس گھر میں پڑی رہی۔ میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا کون تھا؟ میں لڑکی ذات تھی۔ ہاں، اگر کوئی لڑکا ہوتا تو شاید مجھے کوئی نہ کوئی اپنے ساتھ لے جاتا، اس لالچ میں کہ جوان ہو کر ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا۔ لیکن لڑکی کی ذمہ داری بھلا کون لیتا ہے؟ اس لیے میں 3 دن تک اپنے گھر میں اکیلی پڑی رہی۔ جب چوتھے دن مالک مکان آیا، کہنے لگا تمہارے باپ نے 3 مہینے کا کرایہ نہیں دیا تھا، اس لیے میں یہ سارا سامان اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، اور ہاں، جا کر اپنا کہیں اور ٹھکانہ ڈھونڈو، کسی یتیم خانے میں چلی جاؤ یا کسی بھکاری مافیا کے پاس۔ تم جیسے بچے آرام سے پل جاتے ہیں وہاں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ کیا میں سچ مچ اکیلی ہوں؟ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں؟ پھر گھر چھوڑا اور سڑک کنارے آ کر بیٹھ گئی۔ یہ ایک ہرا بھرا سا درخت تھا۔ پوری دنیا میں سب لوگ خوش تھے سوائے میرے۔ میں اس دنیا کی سب سے غریب اور یتیم لڑکی تھی۔ ایسی بدقسمت کہ ماں کی محبت تو میرے نصیب میں تھی ہی نہیں، لیکن جب باپ دل و جان سے مجھے چاہتا تھا، وہ بھی اچانک یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ صبح سے شام اور شام سے رات ہو گئی۔ میں اس درخت کے نیچے بیٹھی رہی، لیکن کوئی میرے سر پر ہاتھ تک نہیں رکھ کے گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کسی گاڑی کے نیچے آ کر اپنی جان دے دیتی، اچانک ایک سفید لباس والا آدمی مجھے سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ پھر وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا بیٹا کیوں پریشان ہو؟ میں جانتا ہوں کہ تمہارا ابا مر گیا، میں اس کا دوست تھا، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ میں اس انجان شخص کو دیکھے جا رہی تھی جب اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگا تم آج سے مجھے چاچا کہو گی، میں تمہارا چاچا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ اب میں ظالم دنیا کو پیچھے چھوڑے جا رہی تھی، اپنے اس نئے چاچا کے ساتھ جو ابا کے بعد میرا محافظ بن گیا تھا۔ اب وہ مجھے اپنے گھر میں لے آیا تھا۔ اس گھر میں ایک عورت بیٹھی تھی جو بہت عجیب اور ڈراؤنی سی تھی۔ پھر وہ اس عورت سے کہنے لگا یہ دیکھو، میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی، آج سے اسے اپنی بیٹی سمجھو۔ اس عورت نے ایک تیز نظر میرے وجود پر ڈالی، کہنے لگی یہ کیا کسی کی اٹھا کر لے آئے ہو؟ میں نے تو تم سے کسی دوسرے کی بیٹی کا نہیں بلکہ اپنی بیٹی کی خواہش کا اظہار کیا تھا، میں تو اسے ہرگز نہیں پالوں گی۔ اس نے نفرت سے منہ موڑ لیا۔ میں دھک سے رہ گئی۔ تو کیا ایک بار پھر سے میں کسی کی نفرت کا نشانہ بننے والی ہوں؟
لیکن وہ آدمی کہنے لگا میں اسے اپنی بیٹی بنا کر لایا ہوں، آج سے میں تیرا چاچا، یہ تیری چاچی ہے۔ وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا، لیکن وہ عورت جو مجھے بہت نفرت سے پیش آ رہی تھی سر جھٹکتے ہوئے اندر چلی گئی۔ اندر جاتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ پیچھے چاچا مسلسل دروازہ بجا کر کھلوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس عورت نے دروازہ کھول دیا۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میں گھبرا کر ان کی باتیں سننے لگی۔ وہ عورت کہنے لگی، کیا یہ ہمارا کام کر دے گی؟ سردار اسے دیکھ کر خوش ہو جائے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا، یہ اتنی چھوٹی ہے۔ تو آدمی جو میرا چاچا بن کر مجھے یہاں لایا تھا اس عورت سے کہنے لگا، ارے کیوں نہیں، خوش ہوگا، دیکھ تو صحیح، لیکن کتنی خوبصورت، جوان ہوگی تو نہ جانے کیا رنگ نکالے گی، سردار اسے دل و جان سے قبول کر لے گا۔ بس چند سالوں کی بات ہے، 7 سال کے بعد یہ 17 سال کی ہو جائے گی اور ہمارے دن بدل جائیں گے۔ بس مجھے اسی بات کا بدلہ لینا ہے جس بدلے کی آگ میرے سینے میں دفن ہے۔ ہم جیسے ہی اسے سردار کے سامنے لے کر جائیں گے اس کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس نے آج تک کسی خوبصورت لڑکی کو نہیں دیکھا، لیکن مجھے یقین ہے یہ لڑکی جوان ہو کر اور بھی رنگ روپ نکال لے گی، بس تمہیں اس کا اچھے سے خیال رکھنا ہے۔ وہ دونوں مستقبل کے منصوبے بنا رہے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ دونوں میرے بارے میں کیا فیصلہ کر رہے ہیں۔ ہاں، لیکن اس دن کے بعد چاچا کی بیوی کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہو گیا، جبکہ میں ہر فرمائش اس چاچا سے ہی کرتی تھی جس نے مجھے کہا تھا کہ وہ میرے ابا کی جگہ پر ہے۔ میں دیکھتی تھی کہ اس کی بیوی اب میرے چہرے پر نہ جانے کیا کیا جڑی بوٹیوں والی کریمیں لگاتی رہتی تھی۔ دن بدن میرا رنگ روپ نکل رہا تھا۔ میں جب بھی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتی تو حیران ہو جاتی۔ جوں جوں میں بڑی ہو رہی تھی، میرے سیاہ گھنے بال، خوبصورت چہرہ، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، ایسے لگتا تھا جیسے میں کوئی شہزادی ہوں۔ وہ دونوں حد سے زیادہ میرا خیال رکھتے تھے۔ ایک دن میں نے چاچا سے اسکول جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس کی بیوی نے اس بات پر بہت غصہ کیا، مجھے جھڑکتے ہوئے کہنے لگی، خبردار جو اس گھر سے باہر جانے کا سوچا بھی تو ہم اتنی محنت تم پر ایسے ہی نہیں کر رہے، یاد رکھنا تم اس گھر سے قدم نکالنے کا سوچا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر چاچا اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، ارے غصہ کیوں کرتی ہو، اس بچی نے تو بس ایک خواہش کا اظہار کیا ہے، اچھا ہے ہم اسے اسکول میں داخل کروا دیں گے، یہ چند سال بھی آرام سے گزر جائیں گے، ویسے بھی اسے ہمارے قبیلے میں ہی چلنا ہے۔ وہ دونوں آنکھوں کے اشارے سے نہ جانے کیا بات چیت کر رہے تھے، لیکن میں اس عورت کے رویے سے بری طرح ڈر گئی تھی۔ لیکن چاچا نے مجھے اسکول میں داخل کروا کر میری خواہش پوری کر دی تھی۔ میں سفید رنگ کے یونیفارم میں کسی پری کی طرح دکھتی تھی۔ سب لوگ میری تعریف کرتے، لڑکیاں مجھ سے دوستی کی خواہش کا اظہار کرتی، لیکن میں سب سے دور رہتی تھی۔ چاچا کی بیوی نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں کبھی بھی کسی لڑکی کو اپنے ساتھ گھر لے کر نہیں آؤں گی، اور اگر کسی سے دوستی کی یا کسی لڑکی کے ساتھ اس کے گھر گئی تو سمجھ لینا میں تم سے کتنے برے طریقے سے پیش آؤں گی۔ ان کا غصہ غضبناک تھا۔ سچ بات تو یہ تھی کہ میں ان سے بے تحاشا ڈرتی تھی۔ پھر ایک رات میں اس گھر میں سو رہی تھی جب مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے گھر میں کوئی تیسرا فرد آیا ہے، چاچا چاچی کے علاوہ کوئی لمبا چوڑا وجود تھا۔ وہ چاچا سے سرگوشی میں کہنے لگا، تم لوگوں کے دن بدلنے والے ہیں، سردار تمہیں جلد ہی قبیلے میں بلا لے گا، کیونکہ تم نے سردار سے کہا تھا کہ اگر سردار ہمیں قبیلے میں واپس بلائے گا تو ہم تحفے کے طور پر ان کے لیے خاص چیز لے کر آنے والے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ تم ان کے لیے کیا لے کر جاؤ گے، لیکن سردار اس بات پر بہت خوش ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے وہ جلد ہی تمہیں قبیلے میں واپس بلا لے گا۔ ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ سردار کی شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک ان کے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ شاید اسی لیے ان کے رویے میں اس قدر تبدیلی آ گئی ہے۔ لیکن ایک دم ہی اس آدمی کی چونکتی ہوئی آواز سنائی دی، یہ تمہارے ساتھ اس گھر میں کون رہ رہا ہے؟ تبھی چاچا کی بیوی کہنے لگی، ارے خاموش ہو جاؤ، اسے ہم نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا۔ پھر چاچا اس آدمی سے کہنے لگا، یہ یتیم لڑکی تھی، لاوارث اور بے سہارا، اسی لیے میں اسے اپنے گھر میں لے آیا، اب ہم دونوں اسے پال رہے ہیں۔ وہ دونوں سرگوشیوں میں نہ جانے اس آدمی سے کیا باتیں کر رہے تھے، لیکن میں نے چادر سے جھانک کر بھی نہ دیکھا۔ در حقیقت میں چاچا کی بیوی سے بہت ڈرتی تھی، کیونکہ وہ ایک غصے والی عورت تھی۔ پھر زندگی کے دن اتنی تیزی سے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ جب میں 17 برس کی ہو گئی، میں نے پچھلے سال ہی میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ جوان ہو کر تو
میرا رنگ روپ اور بھی زیادہ نکھر گیا تھا۔ میری خوبصورت گوری رنگت، لمبے لمبے بال دیکھ کر میری ساری دوستیں میری تعریف کرتی۔ چاچا اور اس کی بیوی سے چھپ کر میں نے 2-3 دوستیں بنا رکھی تھیں۔ ایک دن گھر گئی تو دونوں کو سامان سمیٹتا دیکھ کر حیران رہ گئی، جیسے وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہے ہوں۔ میں حیرت سے پوچھنے لگی، چاچا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے، بیٹا اب ہم یہاں سے بہت دور جا رہے ہیں، ایسی جگہ جہاں پر ہم ہمیشہ رہیں گے، تم بھی ہمارے ساتھ چل رہی ہو۔ اب نہ جانے وہ کون سے شہر لے کر جا رہے تھے۔ میں حیران تھی۔ میں نے دیکھا انہوں نے سارا سامان اسی گھر میں چھوڑ دیا تھا، جبکہ تھوڑا بہت سامان لے کر وہ دونوں کسی دوسری جگہ جا رہے تھے۔ میں بھی ان کے ہمراہ تھی، لیکن اچانک یہ حیران رہ گئی جب چاچا کی بیوی نے مجھے ایک عجیب و غریب سا لباس پہننے کے لیے دیا۔ کہنے لگی، یہ لباس پہن لو، کیونکہ ہم جہاں پر تمہیں لے کر جانے والے ہیں تمہارا خوبصورت دکھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے ہی میں نے وہ پہنا تو میں اپنے آپ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ انتہائی خوبصورت لال رنگ کا لباس تھا، جسے پہن کر میں کسی دلہن کی طرح لگ رہی تھی۔ لمبے لمبے بال کھول کر چاچا کی بیوی نے مجھے تیار کر دیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آخر وہ مجھے اتنا کیوں سجا سنوار رہی ہیں، لیکن اس کے پیچھے ضرور کوئی راز تھا۔ اب میرے ہاتھ پاؤں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ بھلا اتنا تیار کر کے یہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ بڑی مشکل سے میں ان کے ساتھ ایک لمبے سفر پر نکل پڑی۔ رات دن چل چل کر تھک گئی، لیکن ان کی منزل تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں چاچا سے پوچھ کر تھک گئی کہ آخر گھر کب آئے گا، آپ لوگ کہاں مجھے لے کر جا رہے ہیں؟ لیکن چاچا کی بیوی نے مجھے جھڑک کر خاموش کروا دیا۔ کہنے لگی، لڑکی خاموش ہو جاؤ، اتنے سالوں سے تمہیں ایسے ہی نہیں پالا، ہمیں بھی کوئی لالچ تھا، جبھی تو تمہیں اپنے پاس رکھا تھا۔ وہ چپتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، جبکہ چاچا اسے سرزنش کرتے ہوئے کہنے لگا، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں تو اسے بھی اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھتا ہوں۔ تمہاری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے اسے پال پوس کر اتنا بڑا کر لیا اور اب اسے اپنی سگی بیٹی سمجھنے لگا ہوں۔ تبھی چاچا کی بیوی ہنستے ہوئے کہنے لگی، ہاں، جب تمہاری سگی بیٹی کو تمہاری حقیقت پتہ چلے گی نا تو یہ تم سے نفرت کرنے لگے گی۔ آخر تم اسے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہی تو وہاں لے کر جا رہے ہو۔ اب چاچا بالکل خاموش تھا۔ میں ان دونوں کی باتیں خاموشی سے سن رہی تھی۔ پھر پورے 3 دن سفر کے بعد بالآخر سامنے مجھے عجیب و غریب سے گھر نظر آنے لگے۔ ایسے لگتا تھا جیسے میں کسی دوسری دنیا میں پہنچ گئی ہوں۔ ان سارے گھروں کے بیچ میں ایک خوبصورت محل جیسا گھر بھی تھا، جو پورا شیشے کا بنا ہوا تھا۔ اس کی خوبصورتی دیکھنے والی تھی۔ میں بے ساختہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ میرا چہرہ دیکھ کر چاچا کی بیوی کہنے لگی، ارے یہ تو ابھی سے ہی اس کی خوبصورتی کی دیوانی ہو گئی، بس سردار تمہیں پسند کر لے پھر یہ گھر تمہارا ہوگا۔ وہ بڑے عجیب طریقے سے کہہ رہی تھی۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ پھر سارے گھروں کو چھوڑ کر چاچا اور اس کی بیوی مجھے اسی شیشے والے گھر میں لے کر چلے گئے، جہاں پر بہت سارے لوگ ملازموں کی طرح دائیں بائیں کھڑے ہوئے تھے۔ پھر ایک لمبا چوڑا کالا کلوٹا سا آدمی آیا، چاچا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، لے آئے اسے تم؟ واہ، یہ تو ہیرے جیسی دکھتی ہے، ضرور سردار اسے دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ اب میں ان کے ساتھ اندر آ گئی۔ سامنے ہی تخت پر ایک لمبا چوڑا وجود رکھنے والا آدمی بیٹھا تھا، جو چاچا کی عمر کا ہی تھا۔ پھر چاچا نے جھک کر اسے سلام کیا۔ ان کی بیوی بھی بڑے ادب سے اسے سلام کر رہی تھی۔ پھر چاچا نے مجھے اشارہ کیا کہ میں بھی انہیں سلام کروں۔ جیسے ہی میں نے سلام کیا تو اس آدمی نے مجھے اپنے پاس بلایا، تخت پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں حیران تھی کہ وہ مجھے ایسے کیوں کہہ رہا ہے۔ میں نے اس کے حکم پر عمل نہ کیا، بلکہ ڈھیٹ بن کے چاچا کے ساتھ ہی کھڑی رہی۔ تبھی چاچا کی بیوی اس کے قدموں میں بیٹھی، کہنے لگی، سردار ہم اسے لے آئے ہیں، یہی ہے وہ خاص تحفہ جو ہم آپ کے حضور پیش کرنا چاہتے تھے۔ اب آپ اسے اپنے پاس رکھ لیں اور ہمیں معاف کر دیں۔ جو غلطی ہم سے ہوئی تھی ہم نے اس کی بہت بڑی سزا کاٹی ہے۔ اتنے سال تک ہم قبیلے سے دور رہے، اب مزید سہا نہیں جاتا، اس لیے ہم واپس آ گئے ہیں۔ سردار مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ رہا تھا۔ پھر چاچا سے کہنے لگا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم میرے لیے اتنا خوبصورت تحفہ لے کر قبیلے میں واپس آؤ گے۔ تم نے تو میرا دل خوش کر دیا۔ جاؤ، میں نے اس لڑکی کی خاطر تمہیں معاف کیا، تم آزادی سے اس قبیلے میں رہ سکتے ہو، لیکن یہ لڑکی آج سے میرے ساتھ اس محل میں رہے گی۔
اس نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ پھر میں چاچا کو آوازیں دینے لگی جو واپس پلٹ کر جا رہا تھا۔ چاچا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میں انہیں فریاد کرتی مسلسل چیخ رہی تھی، لیکن تبھی ایک خوفناک چہرے والی عورت آئی۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے خاموش کروا دیا۔ چاچا نے ایک بار آنسوؤں بھری نظروں سے مجھے پلٹ کر دیکھا اور پھر باہر چلا گیا، جبکہ اس کی بیوی بڑی خوشی خوشی یہاں سے باہر چلی گئی۔ اب میں بے بس پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ آخر ان دونوں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا تھا؟ میں تو ابا کے بعد انہیں اپنے سگے ابا کا درجہ دیتی تھی۔ میں بلک بلک کر رونے لگی۔ تبھی ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی، کس کی اتنی ہمت ہے جو میری جگہ لے سکے؟ میں اس قبیلے کی ملکہ ہوں اور میری جگہ یہاں کوئی نہیں لے سکتا۔ میں نے دیکھا وہ ایک لمبی چوڑی عورت تھی جس نے گلے میں ایک کالے موتیوں کی مالا پہن رکھی تھی، لیکن اچانک ہی وہ میرے سامنے آ کر رک گئی۔ پھر سردار سے کہنے لگی، تم اس بچی سے شادی کرو گی؟ اس کی حالت دیکھو، یہ تم سے بہت چھوٹی ہے۔ وہ مجھ پر طرز کھاتے ہوئے کہنے لگی، لیکن سردار نے اسے غصے سے دیکھا۔ کہنے لگا، تمہارا اور اس کا کیا مقابلہ ہے؟ یہ آدم زادی نہایت حسین ہے، میرا تو دل اس پر آ گیا ہے، اب ہمیشہ یہ میرے محل میں رہے گی۔ پھر اس نے 2 جن زادیوں کو اپنے پاس بلایا۔ کہنے لگا، اسے اسی خوابگاہ میں چھوڑ دو جہاں پر میری ساری قیمتی دولت رکھی ہوئی ہے۔ آج سے یہ میری بیوی بن کر اسی محل میں رہے گی۔ میں ابھی اس سے ہاتھ چھڑوا کر بھاگنا چاہتی تھی، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے سردار نے مجھے بالکل بے بس کر دیا ہے۔ اب ان دونوں نے مجھے لے جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ میں روتے روتے بستر پر لیٹ گئی۔ پھر دل ہی دل میں کہنے لگی، چاچا، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر اس آدمی کے حوالے کر کے چلے گئے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہمیشہ یہاں رہوں گی۔ میں نے آپ کو ہمیشہ اپنا باپ سمجھا تھا۔ میں بلک بلک کر رو رہی تھی، لیکن میری سننے والا یہاں کون تھا؟ آدھی رات کو اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا۔ آنے والا سردار تھا۔ میں اسے دیکھ کر دہشت زدہ سی دیوار کے ساتھ چپک گئی۔ پھر مجھے ڈرتے دیکھ کر کہنے لگا، گھبراؤ مت لڑکی، ہم تمہیں یہاں بس ایک ضروری کام سے لے کر آئے ہیں۔ جب ہمارا کام ختم ہو جائے گا تو تم بھلے ہی یہاں سے چلی جانا، تمہیں آزادی مل جائے گی، لیکن جب تک ہمارا کام نہیں ہوگا تم یہاں قیدی بن کر رہو گی۔ اس کا لہجہ بہت خونخوار تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھا تھا تو میں اسے نظر اٹھا کر دیکھ بھی نہ سکی۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر ایک خوفناک شکل والی عورت کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تھالی تھی جس میں رس دار پھل فروٹ اور ایک عجیب رنگ والا شربت رکھا تھا۔ پھر سردار اس عورت سے پوچھنے لگا، تم نے اس پر عمل تو کروا لیا ہے نا؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر وہ مجھے یہ سب کھانے پر اصرار کرنے لگا۔ میں یہ سب کھانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اب وہ دونوں مل کر زبردستی وہ سب چیزیں میرے منہ میں ٹھونس رہے تھے۔ پھر جب تک سارا کھانا ختم نہ ہوا انہوں نے اپنی زبردستی جاری رکھی۔ پھر سردار نے اپنے ہاتھوں سے وہ شربت مجھے پلا دیا۔ اب وہ دونوں بہت خوش لگ رہے تھے۔ پھر سردار مجھے کہنے لگا، اب دیکھنا اس کھانے کا کمال، کل تک تمہاری حالت بدلی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں اس کمرے سے چلے گئے، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کھانے میں نشہ آور چیز ملی ہوئی تھی، جسے کھا کر میں مدہوش ہو گئی۔ بستر پر لیٹ کر ایسی سوئی کہ میری 3 دن تک آنکھ نہ کھلی۔ چوتھے دن سو کر اٹھی تو اپنی حالت پر غور کرنے لگی۔ مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میری نظر آئینے پر پڑی تو میں اپنے پیٹ کو دیکھ کر اچھل پڑی۔ میرا پیٹ معمول سے زیادہ بڑا لگ رہا تھا۔ میں اسے سب سے چھپاتی پھر رہی تھی۔ جیسے ہی کمرے سے باہر آئی تو مجھے دیکھ کر وہاں پر کھڑی ساری عورتیں ہنسنے لگیں، ایک دوسرے سے اشارے میں نہ جانے کیا باتیں کر رہی تھیں۔ مجھے ان پر بہت غصہ آیا۔ میری نظریں صرف ایک انسان کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ میں اپنے چاچا کو تلاش کر رہی تھی جس نے بچپن سے لے کر آج تک مجھے پالا تھا، اور یوں اس سردار کے حوالے کر کے خود نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ پھر وہاں سے گزرتے ہوئے میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ جو کل مجھے یہاں لے کر آیا تھا وہ آدمی کہاں ہے؟ اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا۔ کہنے لگا، اب وہ تمہیں کبھی ملنے نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے تمہیں جان بوجھ کر سردار کے حوالے کیا ہے۔ اس کا فائدہ پورا ہو چکا ہے۔ وہ تمہیں ایک فائدے کے تحت پال رہا تھا۔
اس نے تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ میں اس کی شکل دیکھے گئی، لیکن میری نظریں ابھی بھی چاچا کو تلاش کر رہی تھیں۔ وہ چاچا جس نے میرے باپ کے مرنے کے بعد میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا، مجھے اچھی زندگی دی تھی، لیکن یہ اچانک میرے وجود کو کیا ہوا ہے؟ اب میں تشویش سے اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سردار نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ جو ہی میں چادر لپیٹ کر اس کے سامنے گئی تو وہ خوشی سے اعلان کرتے ہوئے کہنے لگا، آخر کار ہمارا مقصد پورا ہو گیا، دیکھو اس محل میں بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ اب میں حیران تھی کیونکہ اس کی بیوی بھی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کس تبدیلی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ان سب لوگوں کی نظریں مجھے مذاق اڑاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر سردار کی بیوی اس سے کہنے لگی، مجھے ڈر ہے کہیں یہ لڑکی اس حالت کو سمجھ کر بھاگ نہ جائے، اس لیے تمہیں اسے کمرے میں قید کر کے رکھنا چاہیے۔ سردار نے فوراً ہی اس کے حکم کی تعمیل کی۔ پھر ایک خوفناک شکل والی عورت کو بلایا، کہنے لگا، جاؤ اسے جا کر اسی کمرے میں بند کر دو اور یہ باہر نہ نکلے، اس بات کا خاص خیال رکھنا۔ ہاں، کھانے پینے کی جو بھی چیز اسے چاہیے ہو وقت پر پہنچاتی رہنا۔ اب اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے گھسیٹتی ہوئی ایک کمرے میں لے جا کر بند کر دیا۔ میں زاروں قطار رونے لگی، لیکن میری سننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ نہ جانے آگے میرے نصیب میں کیا لکھا تھا۔ بس میں وہیں پر پڑی رہتی، پورا دن فرش پر لیٹی رہتی، لیکن میری زندگی ایک دوزخ کے سوا کچھ نہ رہی۔ جب بھی دروازہ کھلتا تو میں اس آس پر اٹھ کر دیکھتی کہ شاید چاچا مجھے بچانے آیا ہے۔ جس طرح بچپن میں اس نے مجھے زمانے کی نظروں سے بچا کر اپنے گھر میں جگہ دی تھی، اسی طرح یہاں سے بھی بچا کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ لیکن وہ نہ آیا۔ ہاں، ایک بوڑھی عورت جو ہر روز کھانا لے کر آتی تھی، وہ میرے سامنے کھانا رکھتی اور مجھ پر ترس بھری نظروں سے دیکھ کر یہاں سے چلی جاتی۔ پھر ایک دن وہ کھانا لے کر آئی تو میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی، اماں خدا کے لیے میری مدد کرو، میں تمہاری بیٹی جیسی ہوں، مجھے یہاں سے بھگا دو، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ آخر میرا جرم کیا ہے؟ انہوں نے مجھے کیوں قید کیا ہے؟ تبھی اس نے ہاتھ سے میرے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگی، تم نے کوئی جرم نہیں کیا، بلکہ اصل وجہ تو تمہارا وجود ہے، اسی لیے تو انہوں نے تمہیں اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی ان کا مقصد پورا ہو جائے گا تو وہ تمہیں یہاں سے باہر نکال دیں گے۔ کیسا مقصد اماں؟ میں سمجھی نہیں۔ تب اس نے ادھر ادھر دیکھا، کہنے لگی، جلد ہی تمہیں یہ بات پتہ چل جائے گی، جیسے ہی تھوڑے دن گزریں گے تو تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن مجھے عجیب سی الجھن میں چھوڑ گئی تھی۔ اب میں پورا دن فرش پر پڑی رہتی تھی، لیکن میری سننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ میں کس سے فریاد کرتی؟ دن بدن میرا پیٹ بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں سکتی تھی کہ میری حالت ایسی کیوں ہے۔ تبھی ایک دن وہی بڑھیا آئی، پھر مجھے دیکھتے ہوئے سرگوشی میں کہنے لگی، آخر یہ حقیقت باہر آ گئی، اب تم جلد ہی سردار کے بچے کی ماں بن جاؤ گی تو وہ تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ یہ سن کر تو گویا میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں حیرت سے بڑھیا کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کیسے سردار کے بچے کی ماں بن سکتی ہوں؟ نہیں، میں اس بچے کو جنم نہیں دوں گی، مجھے آج تک کسی نے نہیں چھوا، میرا وجود بالکل پاک صاف ہے۔ تبھی بڑھیا زور زور سے ہنستے ہوئے کہنے لگی، لگتا ہے تم ابھی تک حقیقت سے ناواقف ہو۔ کیا تمہیں اس نے حقیقت نہیں بتائی جو تمہیں یہاں لے کر آیا ہے؟ میں ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، کیسی حقیقت؟ اماں خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ آخر کیا راز ہے جو مجھ سے ابھی تک چھپا ہوا ہے، اور ایسے کیسے میں کسی کے بچے کی ماں بن سکتی ہوں جبکہ میرے وجود کو تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ بڑھیا نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا، کہنے لگی، ٹھیک ہے تو پھر غور سے میری بات کو سننا۔ جسے تم چاچا چاچا کہہ کر اس دن رو رہی تھیں، وہ چاچا انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہے۔ در حقیقت اسے کئی سال پہلے سردار نے ایک بہت بڑی غلطی پر قبیلے سے نکال دیا تھا۔ وہ اور اس کی بیوی دونوں ہی بہت چالاک جنات تھے۔ اس کی بیوی ہر بات میں اپنا فائدہ سوچتی تھی، لیکن اس بار انہوں نے جو کام کیا تھا وہ سردار کے حق میں بہتر نہ تھا، اس لیے سردار نے ان دونوں کو قبیلے سے باہر نکال دیا۔ لیکن انہوں نے جاتے ہوئے سردار سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جب بھی اس قبیلے میں واپس آئیں گے تو سردار کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ لے کر آئیں گے۔ پھر جب کئی سال گزر گئے تو انہوں نے سردار کو وہی بات یاد دلائی، لیکن ایک خوشخبری ان کے لیے یہ تھی کہ سردار کی شادی کو 20 سال گزر چکے تھے،
لیکن ابھی تک اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ یوں انہوں نے ایک جن زاد عامل سے دم کروایا اور تمہیں وہ یہاں لے کر آ گئے۔ در حقیقت ان کا مقصد سردار کا ایک بچہ حاصل کرنا تھا۔ اب جیسے ہی سردار کا مقصد حاصل ہو جائے گا وہ تمہیں یہاں سے باہر نکال دے گا، پھر تم یہاں کی رہو گی نہ وہاں کی۔ ابھی تمہیں ہمیشہ اسی کمرے میں قید کر کے رکھیں گے، اور زیادہ تو مجھے اس بات کی پریشانی ہے کہ کہیں اس بچے کے ہونے کے بعد وہ تمہیں قید خانے میں نہ پھینکوا دے، کیونکہ ان کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس لیے میری مانو تو یہاں سے بھاگ جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں سر سے پاؤں تک بری طرح کانپ کے رہ گئی، روتے ہوئے کہنے لگی، اماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا یہاں پر سارے ہی جنات ہیں؟ وہ میری بات سن کر زور زور سے ہنسی، کہنے لگی، کیا میں ثبوت پیش کروں؟ کیونکہ میں بھی تو ایک جن زادی ہوں۔ یہ کہتے ہی اچانک اس کے چہرے کی رنگت بدلی تھی۔ میں بری طرح چیختے ہوئے دیوار سے جا لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے بیٹھی بڑھیا ایک جن زادی ہے، تو یہ پورا قبیلہ ہی جنات کا ہے جو مجھے دھوکے سے یہاں لے کر آیا ہے۔ اور میرا وہ چاچا جو خود کو میرے ابا کا دوست بتاتا تھا، وہ بھی ایک جن زاد ہے۔ میں اس حقیقت پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بڑھیا نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی، اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں، یہاں سے بھاگنے کی تیاری کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ چلو جلدی کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کل قبیلے میں بہت بڑا جشن ہے، وہ سب جشن منائیں گے، لیکن میں اس قبیلے کی سب سے بوڑھی عورت ہوں، مجھے اپنے ساتھ کوئی بھی نہیں لے کر جائے گا، اس لیے میں تمہیں یہاں سے بھگا دوں گی۔ وہ بڑھیا میرا اتنا ساتھ دے رہی تھی، میں اس کے قدموں میں گر گئی، کہنے لگی، اماں آپ بہت اچھی ہیں، آپ میری اتنی مدد کر رہی ہیں۔ اب ہم دونوں نے منصوبہ بنا لیا تھا، بس مجھے کل کا انتظار تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، میرا وجود بہت بھدا لگ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جسے میں اپنا سمجھتی تھی وہ اس قدر غیر نکلے گا۔ میں نے کتنی بار چاچا کو مدد کے لیے پکارا تھا، لیکن وہ ایک بار بھی پلٹ کر میری طرف نہیں آیا، کیونکہ در حقیقت وہ اپنے قبیلے میں پہنچ گیا تھا۔ اس نے مجھے مہرہ بنا کر سردار کے حوالے کیا تھا، صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے۔ اب میں اپنے دل میں ان کے لیے شدید نفرت محسوس کر رہی تھی۔ پھر جیسے تیسے ایک دن گزرا، دوسری شام میں بڑھیا کے آنے کی منتظر تھی، ساتھ ہی مجھے بڑے شور و غل کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، وہاں آگ کا ایک الاؤ روشن تھا جس کے ارد گرد سب جمع تھے، سب خوب خوش لگ رہے تھے۔ میں نے نفرت سے ان سب کو دیکھا۔ میری زندگی مجھ پر اتنی تنگ کر کے خود کتنی خوشیاں منا رہے تھے۔ یہ جنات کا قبیلہ جس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دروازے سے کوئی اندر آیا، میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ اندر آنے والا سردار تھا۔ پھر وہ خوشی سے کہنے لگا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، آج ہمارے قبیلے میں اتنے سالوں بعد خوشیاں آئی ہیں تمہاری وجہ سے۔ دیکھو جیسے ہی ہمارا بچہ اس دنیا میں آئے گا ہمارے قبیلے کی شان بڑھ جائے گی، اور تم نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اس لیے تم مبارکباد کی مستحق ہو۔ وہ مجھے مبارکباد دے رہا تھا، لیکن میں نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خوشی خوشی یہاں سے چلا گیا۔ پھر بڑھیا آئی، کہنے لگی، پورا محل خالی پڑا ہے، یہاں پر کوئی بھی نہیں سوائے میرے، اب تم جلدی سے یہاں سے بھاگنے کی تیاری کرو۔ اس نے مجھے بڑی سی چادر دی اوڑھنے کے لیے اور اس کمرے سے باہر بھگا دیا۔ اب وہ مجھے تہہ خانے سے لیتی ہوئی ایک ویران اور سنسان جگہ پر لے آئی جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے پلٹ کر اس اماں کو دیکھا اور کہنے لگی، کیا میرے جانے کے بعد آپ کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا، کہنے لگی، کوئی بات نہیں، اگر ہوگا بھی تو میری زندگی کون سا زیادہ بچی ہے، 2-4 سالوں کی مہمان ہوں، سردار مجھے کچھ بھی نہیں کہے گا کیونکہ وہ بوڑھے جنات پر بہت مہربان ہے۔ اس نے مجھے تسلی دی اور وہاں سے بھاگ جانے کے لیے کہہ دیا۔ اب میں نے پلٹ کر شکر گزار نظروں سے اسے دیکھا اور اس اندھیرے خوفناک جنگل میں بھاگتی ہوئی آگے ہی آگے چلتی چلی گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میرے پیچھے پیچھے آئے یا یہ بات پورے قبیلے میں پھیل جائے کہ میں اس قبیلے سے فرار ہو چکی ہوں۔ میرا وجود انتہائی برا لگ رہا تھا، میں اتنے بڑے پیٹ کے ساتھ بھاگنا بھی انتہائی دشوار ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے وہ رات جنگل میں گزاری۔ تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ آنکھ کھلی تو سورج کی روشنی سر پر تھی۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میں انسانوں کی دنیا میں پہنچ چکی ہوں،
کیونکہ یہاں سے تھوڑی ہی دور سڑک تھی جہاں پر گاڑیوں کا شور مجھے صاف سنائی دے رہا تھا۔ اب جہاں سے بھی میں گزرتی لوگ سر سے پاؤں تک مجھے دیکھتے رہتے۔ شاید میری حالت کی وجہ سے میں نے ایک بڑی سی چادر کو اپنے ارد گرد اچھی طرح لپیٹ لیا تھا۔ اب میں سڑک پر چلتی جا رہی تھی، لیکن کس کے پاس جاتی؟ یہاں پر تو میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے سڑک کے کنارے پر موجود درخت کے نیچے ایک عورت بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ وہ تھیلے میں سے کچھ نکال کے کھا رہی تھی۔ مجھے بھی بھوک نے ستا رکھا تھا، تبھی میں اس کے برابر میں جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ کھانے کے لیے مل سکتا ہے؟ میں نے اسے ملتجی لہجے میں کہا۔ اس نے حقارت سے مجھے دیکھا، کہنے لگی کیوں؟ کس کا گناہ لے کے گھوم رہی ہے؟ جس کے ساتھ مل کر یہ گناہ کیا ہے نا، اس سے پیسے بھی لے لیتی۔ اب وہ نفرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کا مطلب ہی نہ سمجھ سکی۔ میرے چہرے پر معصومیت تھی۔ میں فقط 17 برس کی ایک معصوم سی لڑکی تو تھی۔ اب میں بھکاریوں کی طرح کھانا مانگنے پر مجبور تھی، لیکن مجھے کوئی بھی کھانا دینے کو تیار نہیں تھا۔ میں ہوٹل کے سامنے کھڑی ہو گئی، بھوکی نظروں سے کھانا کھاتے ہوئے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ میں نے دیکھا اس ہوٹل پر ایک سفید داڑھی والا آدمی بیٹھا تھا، جو شاید وہاں کا مالک تھا، کیونکہ اس نے سفید کاٹن کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ وہاں پر کام کرنے والے لڑکوں کو حکم دے رہا تھا۔ تبھی میں اس کے سامنے گئی۔ کہنے لگی بابا جی، مجھے کھانے کے لیے کچھ مل سکتا ہے؟ اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا۔ کہنے لگا کون ہو تم، اور تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ میں خوف سے سنسنا کر رہ گئی۔ تو کیا سب میری حالت کے بارے میں جانتے ہیں؟ نہیں، مجھے کہیں چھپ جانا چاہیے۔ میں نے اس آدمی سے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور بھاگتی ہوئی دور چلی گئی۔ اب میں بالکل سنسان جگہ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بھوکی مر جاؤں گی، لیکن انسانوں کی دنیا میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ ہر کسی کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے نفرت نظر آئی تھی۔ اب میں گھٹ گھٹ کر رونے لگی، آنسو بہاتی ہوئی اپنے مرے ہوئے باپ کو یاد کر رہی تھی۔ میری ماں نے تو کبھی مجھے پلٹ کر بھی نہیں پوچھا تھا، لیکن میرا باپ جو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، وہ اب اس دنیا میں نہیں تھا۔ تبھی اپنے باپ کے ساتھ ہی مجھے کسی اور کی بھی یاد آئی تھی، اپنے جن ذات چاچا کی۔ آخر انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ ایک جن ذات تھے، میں اس حقیقت سے واقف نہ تھی، لیکن اس حقیقت کو جاننے کے بعد بھی میرے دل سے ان کے لیے عزت نہیں گئی تھی۔ رات کا سناٹا چاروں طرف پھیلنے کو تھا۔ مجھے پورے 24 گھنٹے ہو گئے تھے، حلق میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں بھوک اور پیاس سے گر کر بے ہوش ہو جاتی، مجھے دور سے 2 عورتیں اور 2 مرد آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھوں میں کھانے کے بڑے بڑے تھال تھے۔ اس کھانے کی خوشبو مجھے یہاں سے ہی محسوس ہو رہی تھی۔ میں بے تابی سے انہیں اپنے پاس آتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ پھر جیسے انہوں نے تھال میرے سامنے رکھے تو میں کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ وہ شربت پی کر تو جیسے مجھے دل و جان سے سکون مل گیا تھا۔ میں انہیں شکر گزار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی پیٹ بھرا تو کچھ ہوش آیا، پھر ان سے کہنے لگی کہ آپ لوگوں کی بہت مہربانی جو مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ آپ لوگ کون ہیں اور میری مدد کیوں کی؟ اب میں ان سے سوال کر رہی تھی۔ تبھی انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کہنے لگے ہمیں سردار نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ جیسے ہی جشن ختم ہوا تو اسے معلوم ہو گیا تھا کہ تم محل سے فرار ہو گئی ہو، کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے ہم تمہاری تلاش میں یہاں تک آئے ہیں۔ اور دیکھو یہاں آنا ٹھیک ثابت ہوا، کیونکہ تم صحیح سلامت ہمارے سامنے بیٹھی ہو۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے پیچھے یہاں تک پہنچ جائیں گے۔ تبھی میں ڈر کر اٹھی، کہنے لگی مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، میں اس محل میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ پھر وہ سب مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہیں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے تم جہاں بھی رہنا چاہتی ہو ہم تمہیں وہیں پہنچا دیں گے، لیکن تمہارے کھانے پینے آنے جانے کا ہر طریقے سے ہم خیال رکھیں گے۔ مجھے ان پر یقین نہ تھا، لیکن ان کی بات ماننے کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ یوں میں ناچار اسی علاقے میں ایک خوبصورت سے گھر میں رہنے لگی۔ میں اکیلی ہی اس گھر میں رہتی تھی۔ آس پاس کے لوگ مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے، لیکن میں جانتی تھی کہ میرا خیال رکھنے کے لیے بہت سے جنات کو سردار نے اپنے قبیلے سے بھیج دیا ہے۔ ایک رات میں سو رہی تھی جب مجھے اپنے آس پاس سرگوشی سی سنائی دی۔ میری بیٹی کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ میں نے ایک جھٹکے سے آنکھ کھولی۔ وہ میرا چاچا جن ذات تھا۔ سر جھکائے شرمندہ سے لہجے میں کہتا ہوا وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا۔
میں نے انہیں دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگے مجھے معاف کر دو، میری بیوی کے لالچ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، جو میں نے تم جیسی پیاری بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دیا، شاید میں معافی کے قابل نہیں ہوں۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا کہ آپ ایک انسان ہیں، جبکہ آپ کی دنیا دوسری ہے، تو پھر آپ نے میرے سر پر ہاتھ کیوں رکھا؟ اور اگر مجھے اپنی بیٹی بنا ہی لیا تھا تو پھر اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ آج میں ان سے سوال پوچھ رہی تھی، پھر میں نے دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگے میں اپنی بیوی کی وجہ سے مجبور تھا، پہلے میں اپنی زندگی آزادی سے گزارتا تھا، لیکن پھر مجھے ایک جن زادی سے محبت ہو گئی، اس کی محبت میں پڑھ کر میں نے ساری دنیا کو بھلا دیا۔ لیکن اس کی سوچ بہت مختلف تھی، وہ نئی نئی طاقتیں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس مقصد کے لیے اسے جو بھی عمل کرنا ہوتا وہ ہر بار میری مدد لیا کرتی تھی، میں بھی بھرپور اس کا ساتھ دیتا تھا، کبھی بھی نہیں سوچا کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے، کیونکہ میں اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا۔ پھر ایک بار اس نے جو عمل کیا اس کی وجہ سے سردار کی طاقتوں کو اس نے نقصان پہنچا دیا۔ یوں سردار ہم سے ناراض ہو گیا، اس نے ہم دونوں کو قبیلے سے نکال دیا۔ لیکن جیسے ہی ہمیں نکالا تو میری بیوی نے سردار سے کہا کہ جب آپ ہمیں واپس بلائیں گے تو ہم آپ کے لیے ایک ایسا تحفہ لے کر آئیں گے جو آپ کے لیے بہت قیمتی ہوگا۔ سردار نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ یوں کئی برس بیت گئے۔ پھر ایک بار ایک قبیلے کا جنزاد میرے پاس آیا، کہنے لگا تمہارے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ سردار کی شادی کو کئی سال بیت گئے ہیں لیکن ابھی تک اس کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہوا، تم جا کر انہیں یہ خوشخبری دے سکتے ہو۔ یوں میری بیوی اب اپنے مقصد کو تلاش کرنے لگی۔ جب میری نظر تم پر پڑی، میں آج اپنے دل کی سچائی بتا رہا ہوں، میں تمہیں اس مقصد کے لیے اپنے گھر لے کر نہیں آیا تھا، مجھے واقعی ہی تمہاری روتی ہوئی آنکھوں پر ترس آیا تھا، تبھی تمہارے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور اپنی بیٹی بنا کر گھر لے کر آیا تھا۔ لیکن بیوی کے سامنے جھوٹ کہہ دیا کہ تم سے اپنا مقصد پورا کر سکتی ہو، یوں وہ اس بات پر قائم ہو گئی اور تمہیں اسی مقصد کے لیے استعمال کرنے لگی۔ لیکن میں بری طرح پچھتایا۔ ایک بار پھر سے اپنی بیوی کی محبت کی خاطر میں نے ایک بہت بڑا گناہ کر دیا تھا، وہ بھی تم جیسی معصوم لڑکی کو ستا کر۔ اب میں تمہیں اپنے قبیلے میں اپنے ساتھ لے گیا، تم مجھے معاف کر دو، کیونکہ میں تمہیں ایک خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے اور وہ سب تمہارا پیچھا چھوڑ دیں تو تم میرے ساتھ چلو، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، بھلے اس کے لیے سردار مجھے جو بھی سزا دے، لیکن تم میری بیٹی ہو، اس لیے میں تمہیں ان سب سے بچانا چاہتا ہوں۔ میں حیرت سے کہنے لگی کیا یہ ممکن ہے؟ تو اس نے ہاں میں سر ہلایا، کہنے لگا کیوں نہیں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کبھی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے صرف تمہیں اپنی بیٹی سمجھا ہی نہیں بلکہ بیٹی کی طرح پالا بھی تھا۔ لیکن میری بیوی کی محبت میری آنکھوں پر پٹی کی طرح بندھ گئی تھی۔ اب میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر چاچا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور سب کی نظروں سے اوجھل کر کے مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ پھر وہ مجھے ایک جنزاد عامل کے پاس لے کر گیا، اس سے کہنے لگا یہ میری بیٹی ہے، تم اس کی مدد کرو، اس کی اس عذاب سے جان چھڑوا دو۔ عامل حیران رہ گیا، پھر کہنے لگا تم نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہی کیوں؟ یہ بہت غلط بات ہے، یہ ایک آدم زادی ہے اور یہ کبھی بھی کسی جن ذات کے بچے کی ماں نہیں بن سکتی، اس لیے تمہیں اسے زائل کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہی اس نے مجھ پر ایک خاص عمل کیا۔ یوں 2-3 دن کے عمل کے بعد میری حالت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اب میں پہلے کی طرح ایک کم عمر اور معصوم لڑکی بن گئی تھی۔ پھر میں اپنے چاچا سے لپٹ گئی جس نے پہلے کی طرح اب بھی میرا ساتھ دیا تھا، لیکن میں یہ سوچ کر خوفزدہ ہو گئی کہ سردار چاچا کے ساتھ نہ جانے کیا کرے گا۔ میں نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ پھر چاچا کہنے لگا کہ اب میں ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی اور اس قبیلے کو چھوڑ آیا ہوں، تمہارے ساتھ اسی دنیا میں زندگی گزاروں گا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے ایک چھوٹے سے گھر میں لے آیا۔ یوں میں ان کی بیٹی بن کر اس گھر میں رہنے لگی۔ پھر میں نے ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ اب نہ صرف میں اپنے لیے کھانا پکاتی بلکہ اپنے چاچا کے لیے بھی لذیذ کھانے پکاتی تھی۔ وہ پچھلی زندگی جو اتنی بری گزری تھی میں سب کچھ بھول بیٹھی۔ لیکن ایک دن ایک عجیب و غریب سی فقیرنی دروازے پر آئی تو میں نے اسے ایک روٹی دے دی، تو پھر اس نے میرا ہاتھ تھاما، کہنے لگی مجھے روٹی نہیں بلکہ تم سے معافی چاہیے۔ میں حیران پریشان سی اسے دیکھے جا رہی تھی۔
अचानक ही उसने अपना रूप बदला तो मैं हैरान रह गई। वो कोई और नहीं बल्कि चाचा की बीवी थी, जिसने हमेशा मेरे साथ जुल्म किया था। फिर उसने मेरे सामने हाथ जोड़े, कहने लगी मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन उसने तुम्हारी खातिर मुझे छोड़ दिया। अब मैं फिर से उसके पास आना चाहती हूँ। फिर मैंने चाचा की मिन्नतें की कि अपनी बीवी को माफ़ कर दें, वो अपने किए पर पछता रही है। यूँ मेरे चाचा ने मेरे कहने पर अपनी बीवी को माफ़ कर दिया। फिर कई दिन गुजर गए। उन दोनों ने धूमधाम से मेरी शादी एक खूबसूरत नौजवान से कर दी, जो करीब के मोहल्ले में रहता था। यूँ उसके साथ रहकर तो मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। अब चाचा चाची वापस अपने कबीले में चले गए थे, क्योंकि सरदार ने उन्हें माफ़ कर दिया था। और फिर जिनजाद आमिल ने भी सरदार को समझाया था कि ऐसा करना मुमकिन नहीं था। ये सब करके तुम बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहे थे। अब मैं अपने घर में अपने शौहर के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। मुझे यकीन नहीं आता कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो एक हकीकत है या सिर्फ अफसाना, लेकिन आज मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश रहती हूँ। मेरे अब्बा का दोस्त बनकर जो जिनजाद मेरी ज़िंदगी में आया था, वो अब भी मेरा चाचा है। कभी कभार मुझसे मिलने मेरे घर ज़रूर आता है, वो भी एक इंसानी रूप में। मैं आज भी उनकी दिल से इज़्ज़त करती हूँ। जब भी वो मेरे सामने आते हैं तो ऐसे लगता है जैसे मेरे अब्बा वापस आ गए हैं। मैं उनकी खातिर मदारत में कोई कमी नहीं छोड़ती। वो भी जब मेरे सर पर हाथ रखते हैं तो मेरी आंखों में खुशी से आंसू आ जाते हैं। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।